ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس کے بعد ہے جی نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء ہے۔ اس کو ہم پہلے بیان کر بھی چکے ہیں کہ حیوان اگر نجاست خور ہو جائے، حلال جانور مرغی، گائے، بھینس، بھیڑ وغیرہ، حلال جانور جو ہے، حلال حیوان اگر نجاست خور ہو جائے، خدا نخواستہ نجاست کھانے کا عادی ہو جائے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کی اصل حلال ہے، اس وقت تک تو وہ خود بھی نجس ہو گیا، اس کا دودھ بھی نجس ہو گیا، اگر دودھ دینے والا ہے، انڈے دینے والا ہے تو اس کے انڈے نجس ہو گئے، اس کا گوشت بھی ظاہر کہ حرام ہے، اس کا پیشاب وغیرہ، گوبر، مینگنیاں، وہ سارا کچھ جو ہے اس کا وہ کلی طور پہ نجس ہے جب تک وہ نجاست خار ہے۔ اس کے لیے اس کا استبراء کرنا ہوگا، دوبارہ حلال ہو جائے، کیونکہ اصل اس کی حلال ہے، اس کا دوبارہ استبراء کیا جائے گا۔ اس کا دوبارہ استبراء کیا ہے؟ وہ گزارش کیا تھا کہ اس کو کچھ مدت کے لیے اس جانور کو، اس حیوان کو جو ہے قید کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ بند کرنے کے بعد اب یہ سب کے لیے علیحدہ، یعنی اتنی مدت تک، اصل شرط یہ ہے کہ اتنی مدت تک بند کیا جائے کہ اب اسے نجاست خار نہ کہا جائے، اتنی مدت تک اسے قید رکھا جائے کہ اسے نجاست خار نہ کہا جائے۔ احتیاطاً جو فقہا نے ایام بتائے ہیں، مثلا مرغی کے لیے جو ہے وہ 3 دن، گھریلو مرغی جو ہے وہ اس کو 3 دن قید رکھا جائے گا، اس کا استبراء 3 دنوں میں ہو جائے گا۔ اسی طرح بھیڑ بکری وغیرہ ہے، اس کو 10 دنوں کے لیے، اور بھینس کو، گائے کو 20 دنوں کے لیے، اونٹ کو 40 دنوں کے لیے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود، اتنے دن ہم نے قید رکھا ہے ان چیزوں کو، اس کے باوجود اگر یہ دن گزرنے کے بعد بھی انہیں نجاست خور ہی کہا جاتا ہے تو پھر دوبارہ ان کو قید کیا جائے گا، ان کو پھر دوبارہ قید کیا جائے گا اتنے ہی دنوں کے لیے۔ جب دوبارہ اس کا استبراء ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اسے نجاست خار نہیں کہا جا سکے گا، اور وہ پاک و طاہر ہو جائیں گے، یعنی واپس اپنی اصلی حالت میں حلال والی پہ پلٹ آئیں گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔